السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 160 سے لے کر 163 تک۔ آئیے سورہ آل عمران سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینصرکم اللہ، یہ دیکھیں یا نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، یہ دیکھیں وَإِن، یا نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، یہ دیکھیں ینصرکم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے میم مشدد والا حروف آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، تو ہم پچھلے میم کو اگلے میم میں مدغم کریں گے، اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ اور آگے دیکھیں میم بعدہ، میم یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی تبدیلی ہوگی، ہم پچھلے میم کو اگلے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ ینصرکم من بعدہ، یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ہا جو ہے ساکن ہو جائے گا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، یہ دیکھیں لِنَبِيٍّ، یا کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے حمزہ آ رہا ہے، حمزہ جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غنے کے پڑھیں گے۔ اور آگے دیکھیں أَن يَغُلَّ، یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں لام جو ہے ساکن ہو جائے گا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ، یہ دیکھیں وَمَن، یا نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں تا ساکن ہو جائے گا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ یوم القیامہ ثم توفی، ثم میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا، اور توفی فا کے پر کھڑی حرکات ہے، تو ہم اسے 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ ثم توفی کل نفس ما کسبت، یہ دیکھیں کل نفس، سین کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء، یہ دیکھیں کمم، یا نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی تبدیلی ہوگی، ہم پچھلے میم کو اگلے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ اور آگے دیکھیں با، یہاں پر خالص سے پہلے زبر ہے، اور اس پر مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ کمن باء بسخط من اللہ، یہ دیکھیں بسخط،
طوا کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ. یہ دیکھیے آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ فی مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں میم ساکن ہو جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ. یہ دیکھیں ہم درجاتن، تا پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے عین آ رہا ہے اور عین جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غنّے کے پڑھیں گے. اور آگے دیکھیے عند اللہ، یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ فی مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. یہ دیکھیں بصیرم، را کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اقلاب ہوگا یعنی تبدیلی ہوگی. ہم تنوین کو جو ہے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور ہم یہاں غنّہ بھی کریں گے. کیسے؟ واللہ بصیر بما یعملون. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.